اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میری شاعری کا محور میری ماں ہے، تو اسی عنوان سے میں کچھ کہنا چاہوں گا. جی عطا. مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے سامعین کو پسند آئے گا یا نہیں. جی عطا. عرض کیا ہے، میں پیشانی پہ ماں کی ایک ستارہ دیکھ لیتا ہوں، میں پیشانی پہ ماں کی ایک ستارہ دیکھ لیتا ہوں، سو گھر بیٹھے ہی جنت کا نظارہ دیکھ لیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں پیشانی پہ ماں کی ایک ستارہ دیکھ لیتا ہوں، سو گھر بیٹھے ہی جنت کا نظارہ دیکھ لیتا ہوں. واہ مرتب دوست دشمن کی نہیں فہرست کر سکتا، واہ. مرتب دوست دشمن کی نہیں فہرست کر سکتا، خلوص دل سے ہے کس نے پکارا دیکھ لیتا ہوں. کیا بات ہے. اچھا. کتاب دل کے کچھ اوراق میں نے پھاڑ ڈالے تھے، واہ. کتاب دل کے کچھ اوراق میں نے پھاڑ ڈالے تھے، مگر اب جوڑ کر ان کو دوبارہ دیکھ لیتا ہوں. کیا بات ہے. کیا کہنے. بھائی واہ واہ واہ. مسائل سے غم دوراں کے جب اکتا سا جاتا ہوں، مسائل سے غم دوراں کے جب اکتا سا جاتا ہوں، کسی بچے کے ہاتھوں میں غبارہ دیکھ لیتا ہوں. کیا بات. کسی بچے کے ہاتھوں میں غبارہ دیکھ لیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ کب لہروں میں ہمت ہے مجھے غرقاب کر ڈالیں، یہ کب لہروں میں ہمت ہے مجھے غرقاب کر ڈالے. بھنور میں جب بھی ہے ماں کو پکارا دیکھ لیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان بھنور میں جب بھی ہے ماں کو پکارا دیکھ لیتا ہوں. نہ کیوں برباد ہوتے قیس رانجھا شیریں و فرہاد، نہ کیوں برباد ہوتے قیس رانجھا شیریں و فرہاد، محبت میں سراسر ہے خسارہ دیکھ لیتا ہوں. کیا بات ہے. محبت میں سراسر ہے خسارہ دیکھ لیتا ہوں. کبھی دروازے دل پر کوئی آہٹ جو ہوتی ہے، کبھی دروازے دل پر کوئی آہٹ جو ہوتی ہے، میں اپنے زخم کو چھو کر دوبارہ دیکھ لیتا ہوں. میں اپنے زخم کو چھو کر دوبارہ دیکھ لیتا ہوں. کیا مرثع غزل سنا رہے ہیں آپ. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. نہیں اب حوصلہ مجھ میں کسی طوفان سے لڑنے کا، نہیں اب حوصلہ مجھ میں کسی طوفان سے لڑنے کا، کبھی ساحل کہیں کوئی کنارہ دیکھ لیتا ہوں. کیا بات ہے. واہ. بہت شکریہ. آخری شعر عرض ہے کہ بلائیں ڈھونڈتی پھرتی ہیں مجھ کو چار سو گوہر، بلائیں ڈھونڈتی پھرتی ہیں مجھ کو چار سو گوہر، کہیں جانے سے پہلے استخارہ دیکھ لیتا ہوں. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. کیا تشریح دی ہے آپ نے ماشاءاللہ. بہت شکریہ. واہ. بلائیں ڈھونڈتی پھرتی ہیں مجھ کو چار سو گوہر، کہیں جانے سے پہلے استخارہ دیکھ لیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور مرحمت فرمائیے. بہت شکریہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. دیکھا ناظرین، گوہر امروی صاحب ماشاءاللہ ان کے کلام میں، ان کے لہجے میں جو تازگی ہے ماشاءاللہ، ان کی عمر کی دین ہے ماشاءاللہ. جوان ہیں، ابھی جوان سال ہیں، تو اللہ نے جو ان کو صلاحیتیں دی ہیں ان کا کتنی خوبصورتی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. ہم سب اس کے بات کے. بہت شکریہ. عزت افزائی ظفر بھائی کی. ایک اور مختلف مزاج میں کچھ شعر کہے ہیں. جی بسم اللہ. ساقیہ دے شراب کچھ بھی ہو، ساقیہ دے شراب کچھ بھی ہو گناہ یا ثواب کچھ بھی ہو. ساقیہ دے شراب کچھ بھی ہو گناہ یا ثواب کچھ بھی ہو. جستجو کچھ تو تشنہ لب کو رہے، جستجو کچھ تو تشنہ لب کو رہے، جھیل ساگر سراب کچھ بھی ہو. ماں کے مرقد پہ ڈالنے کے لیے، ماں کے مرقد پہ ڈالنے کے لیے، لا چمیلی گلاب کچھ بھی ہو. سبحان اللہ سبحان کیا اللہ. مسکرانا ہے ان کی محفل میں، مسکرانا ہے ان کی محفل میں، اس کے پیچھے عذاب کچھ بھی ہو. واہ. کوئی دشنام طنز یا گالی، کوئی دشنام طنز یا گالی، دیجے عزت معاب کچھ بھی ہو. کیا کہنے. سبحان اللہ. دیجے عزت معاب. دیکھیے صاحب. پھر آتا. بہت شکریہ. کوئی دشنام، پوری تہذیب انہوں نے تصویر کشی کی ہے. بہت شکریہ عزت افزائی کے لیے. کوئی دشنام طنز یا گالی، دیجے عزت معاب کچھ بھی ہو، اور مجھ کو تقسیم کر نفی کر دے، مجھ کو تقسیم کر نفی کر دے، کر دے میرا حساب کچھ بھی ہو. کیا کہنے. کر دے میرا حساب کچھ بھی ہو، اور فیصلہ کر میرے نصیبوں کا، فیصلہ کر میرے نصیبوں کا،
جھوٹ سچ دے جواب کچھ بھی ہو، کیا کہنا، کیا کہنا۔ جھوٹ سچ دے جواب کچھ بھی ہو، اور میں نے پوچھا کہ جان دے دوں کیا، آخری شعر میں نے پوچھا کہ جان دے دوں کیا، ہنس کے بولے جناب کچھ بھی ہو۔ کچھ بھی ہو۔ واہ واہ اچھا۔ بھائی واہ واہ، جسے کہتے ہیں نا یہ ہے غزل واقعی، پورے غزل پورے اہتمام کے ساتھ ماشاءاللہ انہوں نے غزل ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ بہت شکریہ، آداب۔ دیکھا اپنے ناظرین کہ ماشاءاللہ جوان سال ہیں یہ ابھی، اور ان کے کلام کی پختگی اور سجاوٹ دیکھی، اور یعنی کہ خالصاً جسے کہتے ہیں غزل، وہ انہوں نے غزلیں دونوں غزلیں سنائی ہیں، خالصاً غزلوں کے شعر اس میں کہے ہیں، اور زبان کی چاشنی اور تہذیبی تقاضے جس خوبصورتی سے انہوں نے منظر کشی کی ہے، تصویر کشی کی ہے ہماری تہذیب کی، وہ انہی کا حصہ ہے۔ سلامت رہیے۔ اور اب میں آپ کو زحمت دوں گا، صالح اچھا صاحب بھی اس سے پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں ہمارے ادبی پروگراموں میں، اور یہ ابھی ان کے حال ہی میں ان کا اولین شعری مجموعہ بھی منصہ شہود پر آیا ہے، دیدہ نگراں کے نام سے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے اس کا تعارف بھی پیش کیا تھا۔ تو صالح اچھا صاحب آج اپنے کچھ تازہ کلام سے ہمارے ناظرین کو۔ اتفاق سے ایک غزل ہے، فی البدی ہو گئی تھی، وہ اس لیے کہ جب آپ نے ایک دعوت نامہ دیا ادبی مجلہ کا، تو میں سوچنے لگا کہ میں ایک گمنام اور ادنا سا شاعر، اور ہمارے تسلیم بھائی اتنی افزائی کر رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے میں نے اس کا جو پس منظر ہے یہ وہ غزل لکھی ہے، تو میں آپ کی مدد پیش کرتا ہوں۔ عطا ہو۔ میں بھی خاموش چشم نم خاموش، میں بھی خاموش چشم نم خاموش، سر کو رکھا ہے ہم نے خم خاموش، واہ واہ، یوں ہے اشکوں کا ہر قدم خاموش، یوں ہے اشکوں کا ہر قدم خاموش، یوں ہے اشکوں کا ہر قدم خاموش، جیسے کاغذ پہ ہو قلم خاموش۔ بہت عمدہ۔ یوں ہے اشکوں کا ہر قدم خاموش، جیسے کاغذ پہ ہو قلم خاموش، واہ، یہ بھی انداز ہے محبت کا، یہ بھی انداز ہے محبت کا، کرتا رہتا ہے وہ کرم، بہت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ یہ بھی انداز ہے محبت کا، کرتا رہتا ہے وہ کرم خاموش، بہت خوب۔ تیری تعریف میں کروں کیسے، تیری تعریف میں کروں کیسے، یہ زباں چپ ہے اور قلب خاموش، بہت بہت خوب۔ واہ، تو بھی ہے اس کریم کا بندہ، تو بھی ہے اس کریم کا بندہ، جس کا ہوتا ہے ہر کرم خاموش، بہت واہ آدم۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اب مکہ ہے جی عطا کہ جب بھی ہوتا ہے ذکر صالح کا، جب بھی ہوتا ہے ذکر صالح کا، بات کرتے ہیں دل سے ہم خاموش۔ بہت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے صاحب یہ تازہ ان کا کلام ہے، اور کتنا چابک دستی کے ساتھ انہوں نے، اب دیکھیں نا یہ کتنا اچھا ماشاءاللہ آج ہمارے اس ادبی مجلے میں کمبینیشن ہے۔ ایک آپ نے خالصاً کہ جن کی نہ بقول جوش ملیح آبادی کے اردو زبان ان کے گھر کی لونڈی ہے، ٹکسالی زبان بولنے والے امروہے کے کھنکدار لہجے کے شاعر ہے نا، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں گجرات کے پروردہ جن کی مادری زبان گجراتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نا ہم لوگوں سے زیادہ بہتر طریقے سے ہم تو بقول جوش کے نا اردو کے ساتھ لونڈی جیسا سلوک کرتے ہیں، اور جتنا یہ محبت سے، احتیاط سے، اہتمام سے جو جن کی زبان اردو نہیں ہے وہ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں، اس کو برتتے ہیں، اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں۔